जेल के बाहर की ये सूरत हाल है। आइए अल्लामा राजा नसर अब्बास साहब भी उस तरफ बात करें, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन इस टाइम अडयाला के बाहर की ये सूरत हाल है जी। आएगा, आएगा। ये आप देख सकते हैं जी, ये इस टाइम अडयाला के बाहर की ये सूरत हाल है। खान को रिहा कराएंगे। हम उसूल की ताकत के साथ खड़े हैं और तारीख गवाह है कि बिलाखिर उसूल जीतता है, अवाम जीतते हैं। हम अवाम को यही कहते हैं कि अपने उसूल पे खड़े रहो, हक के साथ खड़े रहो। जो कुछ हुआ हरिपुर में ये वही है जो फरवरी 2024 में पूरे मुल्क में हुआ था। अवाम की राय को रद्द किया गया, सच को झूठ से तब्दील किया गया। लेकिन हम हारे नहीं हैं, पाकिस्तान नहीं हार सकता, पाकिस्तान की अवाम नहीं हार सकती। ये तारीख का अटल फैसला है, हम खड़े रहेंगे। आप हिम्मत मत हारिए, ये आज कल की बात नहीं है, ये 78 साल का जबर है जिसको हमने शिकस्त देनी है और हम शिकस्त दे के रहेंगे।
تو یہ منظر ہے جی اس ٹائم اڈیالہ کے باہر کا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو نعرے بازی ہیں وہ اس ٹائم تک جاری ہے. خان کی رہائی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. علیمہ خانم، ان کی بہنیں، ان کی جو بانجی ہیں وہ بھی خان صاحب کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں خان صاحب کے بھتیجیاں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. سو یہ اس ٹائم اڈیالہ کے باہر کا یہ منظر ہے. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ اس ٹائم تک نعرہ بازی کر رہے ہیں، اور یہاں خان صاحب کی بہن نورین خانم نیازی یہاں پر موجود ہیں، علیمہ خان صاحبہ وہ موجود ہیں. یہ اس ٹائم اڈیالہ کے باہر کا یہ منظر ہے. تو یہ سارے جو لوگ ہیں ہمارے لوگ یہاں پہ جو بھی آئے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، سب نے، میری بہنوں نے، تو آپ کی بہن تو بیٹھی ہوئی ہیں، پھر آپ کو کیوں نہیں جانے دے؟ بس انہوں نے کہا کہ یہاں سے آگے نہیں آگے سے مزاحمت آ جاتی ہے نا، پولیس کی مزاحمت آ جاتی ہے. تو آج تو نفری بھی زیادہ ہے، آپ کے لوگ تو آج کافی زیادہ ہیں، لیکن تو نفری بھی بہت آئی ہوئی ہے. اور جو خاتون جس نے پچھلی دفعہ اتنا بڑا کارنامہ دیا تھا سنیں وہ بھی آئی ہوئی ہے. گلناز صاحبہ، پتہ نہیں کون سی، مجھے نام نہیں پتا. اگر آپ کو یہاں پہ جو ہے نا ابھی ملاقات تو ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے، یہاں پہ اگر آپ کو نہیں ملنے دیا جاتا، رات کا ٹائم ہو گیا ہے، کارکنان بھی یہاں موجود ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ابھی مجھے نہیں پتا. اب دیکھیں آگے سے پہلے جو میری بہنوں کو کیا کرتے ہیں، پہلے وہاں سے نکالتے ہیں، کیا کرتے ہیں. دیکھیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب پچھلے ہفتے یہ جو انہوں نے وہ حرکت کی، وہ جو پولیس والی جن کا قد پتہ نہیں کتنا تھا اور چڑھائی کتنی تھی، اس کو کس نے کہا تھا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، میرے اس نے بال پکڑ کے زمین پہ گھسیٹا. تو اس کا تو حساب انشاءاللہ جب بھی مجھے اللہ موقع دے گا میں دوں گی. انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کرے اور اس کے بعد اس کو پوچھا نہیں جائے گا. اس کا پتہ بھی چل جائے گا اور چل گیا ہے تقریباً. اور اس کا خیال ہے کہ یہ جو کرسی جس میں وہ اسے انہوں نے دیا ہے سوٹی پکڑا کے کہ تم لوگوں پہ چلاؤ، یہ اس کا نہیں ہوگا. ان کا حساب ہوئے گا جو انہوں نے کیا ہے، اور جس چیز کے ساتھ ظلم ہوا اس کا حساب ہوئے گا. نورین صاحبہ، یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ 24 دن سے بھی زیادہ ہو گئے خان صاحب جو ہے وہ قید تنہائی میں ہیں، لیکن آپ لوگوں کی ملاقات تو پھر بھی نہیں ہو رہی. یہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں، دیکھیں اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یہ تو چیز یہ تو آرام تسلی میں ہوں گے. ہم کیسے چھوڑیں؟ یہ جرم ہے، جیل کے اندر بھی جرم ہے کہ 4 دن سے زیادہ قید تنہائی میں رکھنا. اور یہ تو ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی اصول نہیں ہے، یہ تو ہر قسم کا جرم کر رہے ہیں. تو عمران خان کے لیے ہم آئیں گے بھی، کبھی ان کو چھوڑیں گے نہیں، آتے رہیں گے. اس سے زیادہ لوگ آئیں گے اور ایک دن ان کو پتہ چلے گا کہ پولیس کی طاقت ختم ہو جائے گی اور جو عوام ہے اس کی طاقت بہت بڑی ہے. یہ بتائیے گا کہ سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ نومبر تو گزر گیا لیکن دسمبر میں بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے. انشاءاللہ. کیا سمجھتی ہیں دسمبر میں جس طرح سردی ہوتی ہے یا جو حالات ہوتے ہیں اس کے حساب سے کیا بڑا ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لانگ مارچ شارٹ مارچ کی اب ضرورت نہیں ہے. ایک ہی دفعہ ہوگا اور یہ ظالم انشاءاللہ مٹ جائے گا، ظلم مٹ جائے گا انشاءاللہ. ایک ہی دفعہ ہوگا کیونکہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. انہوں نے ہر قسم کا ظلم کیا، انہوں نے جیلیں بھر دی، انہوں نے لوگوں کو مارا پیٹا گھسیٹا. اب ان گھسیٹنے والوں میں میں بھی شامل ہوں. تو انہوں نے میرے ساتھ بھی کیا جبکہ میرا کوئی جرم تھا بھی نہیں. اگر یہ بغیر وجہ کے کر سکتی ہے پولیس، تو پولیس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو بھی لوگ کہیں بھی دیکھ لیں گے تو ان کے ساتھ بڑا برا کریں گے. ان کو فکر کرنی چاہیے کہ یہ باہر نکلیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، یا کسی شادی پہ جائیں گے وہیں پہ لوگ ان کو سمیٹ لیں گے. یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن ابھی ہوا ہے ریسنٹلی کے پی کے اندر، ہری پور کے اندر، وہ الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہار چکی ہے،
کیا سمجھتی ہیں اگر اپنی حکومت میں الیکشن نہیں بچا سکے اور آر او کے آفس کی ادھر ادھر جو خندقیں تھیں ان کو عبور نہیں کر سکے تو خان صاحب کی رہائی کو پھر آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ نہیں الیکشن تو دیکھیں، الیکشن تو ہو ہی نہیں رہے، یہ الیکشن نہیں ہے. میں سوچتی ہوں ان کو اتنا پیسہ خرچنا ہی نہیں چاہیے کاغذوں پہ، بیلٹ پیپر پہ. ان کو چاہیے جو انہوں نے بنانا ہے اس کو بنا دیا کرے، تو ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے جو بھی کیا ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ وہاں نہیں جیتے تھے اور پہلے بھی نہیں جیتے تھے، تو یہ 8 فروری کو بھی نہیں جیتے. تو اب ان کے اندر وہ جھجک شرم ختم ہو گئی ہے، یہ ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں. جو بیٹھنے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ ہم کیوں ہارے ہوئے بیٹھے ہیں. اور ابھی بہت سارے نون لیگ کے لوگ ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے تھے لیکن ان کو بٹھایا ہوا. تو ان کا تو کوئی الیکشن ہے ہی نہیں. پاکستان کے جیسے باقی سارے نظام ختم ہوئے ہیں، الیکشن کا نظام اب بالکل ختم ہو چکا ہے. اس میں کوئی الیکشن نہیں ہوا. یہ ایک ڈرامہ یہ کرتے ہیں کہ الیکشن ہے، الیکشن نہیں تھا. یہ بتائیے کہ خان صاحب سے آپ کی ملاقات اگر ہو جاتی ہے تو یہ ان لوگوں کو کس چیز کا خوف ہے؟ وہ کس وجہ سے آپ کی 24 دن سے یہ ملاقات رکوا کے بیٹھے ہوئے؟ دیکھیں یہ اتنے خوف زدہ ہے، ظالم آدمی ہمیشہ خوف زدہ ہوتے ہیں. انہوں نے عمران خان کا نام بند کروایا، بانی پی ٹی آئی نام نہیں لے سکتے. پھر انہوں نے ان کی تصویر بند کروائی. اب انہوں نے ان کو ان کے سائے سے بھی ڈر لگتا ہوگا، ان کو خوف آتا ہے کہ ان کا کوئی باہر پیغام آ جائے. تو لیکن کچھ نہیں کر سکیں گے. عمران خان مضبوط انسان ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. اور جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، عمران خان کے ساتھ دنیا کی دعائیں ہیں اور ان کے ساتھ دنیا کی بد دعائیں ہیں. دیکھیں جو یہ ظلم کر رہے ہیں، ہر ایک پہ ڈنڈوں سے مارتے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، مظلوم لوگ جیلوں میں ڈالے ہیں. تو یہ ان کے یہ خوف زدہ ہے نا. ظالم آدمی ہمیشہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہر چیز کا حساب ہوئے گا. یہ جو کر رہے ہیں یہ باقی زندگی کبھی سکون سے رہ ہی نہیں سکیں گے. یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے جو کارکنان ہیں وہ ان کا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی جلسہ ہو کچھ بھی ہو تو ان کا صرف ڈی چوک کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ آپ ڈی چوک کی دوبارہ کال کیوں نہیں دے رہے. تو آپ نہیں سمجھتی اگر ڈی چوک کی کال دی جاتی ہے تو پریشر بڑھے گا؟ عمران خان نے میرے سامنے تو یہ کہا تھا کہ بالکل ڈی چوک نہ جائیں، اسلام آباد نہ جائیں، کیونکہ جس طرح یہ گولیاں مارتے ہیں، بے گناہ بچے مارے گئے ہیں. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کتنے چھوٹی عمر کے بچے مار دیے انہوں نے. ان کو نہیں پتہ ان گھروں میں جو ان کی آہیں ماؤں کی جو بدوائیں ہیں وہ ان کو لگ رہی ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ چل رہا ہے. یہ بندوقیں لے کے مارتے ہیں. عمران خان نے کہا تھا کہ مت جائیں ڈی چوک. اب ہاں اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب تو کیونکہ اب اندر ہی ہیں، اور یہ بتائیں کہ کیا بنے گا اب؟ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، خان صاحب نے پورے اختیارات ان کو دے دیے، تو اب خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی. تو کیا خان صاحب ہی لائے عمل دیں گے؟ خان صاحب بتائیں گے کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے، روڈوں پہ نکلنا ہے، گھروں سے باہر نکلنا ہے؟ میرے خیال یہ پارٹی والے کریں گے فیصلہ خود. تو اتنی لمبی ملاقات اگر نہ ہوئی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اللہ کروائے گا. دیکھیں جب غلطیاں ہوتی ہیں نا اللہ پلٹائے گا. آج یہاں دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے ادھر. تو یہ انشاءاللہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اپنی موت خود مریں گے اپنی موت. ہاں انشاءاللہ. بہت شکریہ. نورین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور یہ صورتحال ہے اس ٹائم.